بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے دنیا بنی ہے سب سے زیادہ طاقتور بننے کا جنون ہر ملک کو ہوتا ہے۔ اس میں حق اور باطل کی کوئی قید نہیں ہے، بس پاور چاہیے ہوتا ہے، سپر پاور، تاکہ وہ دوسرے ملکوں پر اپنا حکم چلا سکے۔ میں ہوں محمد یوسف کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ 300 سال قبل 300 ایئرس BCE سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ کا باپ فلپ دوئم شاہ مقدونیہ ایک بہت دانشمند انسان تھے۔ فلپ نے اپنی زندگی کو اپنی فوج کو وسعت دی اور اپنی فوج کو اعلیٰ ترین فوجی حربے سکھائے۔ انہوں نے یونان کے شمالی علاقوں کو فتح کیا، پھر جنوبی یونان کا کافی سارا علاقہ فتح کر لیا۔ انہوں نے یونانی شہری علاقوں کا ایک وفاق بنایا اور خود حکمران بن گئے اور ایرانی سلطنت پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے، لیکن موت نے ان کو مہلت نہ دی اور انہی کے گارڈ نے ان کو قتل کر دیا، اور یوں صرف 46 سال کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فلپ کی موت کے بعد سکندر حکمران بن گیا۔ ویسے ان کے باپ نے 17 سال کی عمر میں سکندر کو ایک عہدہ دیا تھا، اس سے بھی الیگزینڈر کو کافی تجربہ ملا۔ فلپ نے اپنے بیٹے کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کی تھی۔ اسے محل سے دور ایک پرفضا مقام پر بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ عیش و عشرت کی زندگی کا عادی نہ بنے۔ وہاں اعلیٰ مہارت رکھنے والے افسران اس کی تربیت کرتے تھے۔ انہوں نے تیر اندازی، تلوار بازی، گھڑ سواری میں بہت کمال حاصل کر لیا۔ وہ بڑی سخت قسم کی ورزشیں کرتے تھے، پانی میں دوڑنا، بھاری وزن اٹھانا اور ہر وہ کام جس سے انسان سخت جان بن جائے وہ کرتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو اس زمانے کا مانا ہوا انسان ارسطو فلسفی جیسا استاد ملا تھا۔ ارسطو نے اپنے شاگرد سکندر کو بڑے اچھے انداز میں ذہنی تربیت دی تھی۔ سکندر بڑے سے بڑا فیصلہ پوری خود اعتمادی سے خود کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صرف 20 سال کی عمر میں وہ اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال سکے۔ اس زمانے میں اقتدار آسانی سے نہیں مل جاتا تھا، بلکہ انسان بہت قتل اور غارت اور خون بہانے کے بعد اقتدار تک پہنچ پاتا تھا۔ سکندر اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، پھر بھی سکندر نے ہر اس شخص کو قتل کرا دیا جس پر ذرا بھی شبہ تھا کہ وہ اس کے راستے میں آ سکتا ہے۔ اس نے اپنی دودھ پیتی سوتیلی بہن کو بھی قتل کرا دیا تاکہ وہ جوان ہو کر حکمرانی کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ الیگزینڈر دا گریٹ پر فلم بھی بن چکی ہے۔ اقتدار کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اب اپنے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک مضبوط سلطنت تشکیل دی۔ وہ 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلے، سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا۔ یونان میں پرچم لہرانے کے بعد ترکی سے ہوتے ہوئے ایران کی طرف پیش قدمی کی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس وقت ایران کا حکمران دارا تھا۔ دارا سکندر اعظم کا دشمن تھا۔ وہ اس کے دشمنوں کی مدد کرتا تھا، لیکن حملہ کرنے کی ایک یہی وجہ نہ تھی۔
بلکہ ایران اتنا زرخیز علاقہ تھا کہ سکندر اعظم اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بہترین موسم، زرخیز زمین، خوبصورت پہاڑ، دریا، ندیاں، بہترین آب و ہوا، زمین میں قدرتی معدنیات، پہاڑ کے اندر لوہا، قیمتی پتھر، تانبا، یاقوت، مرجان اور اس کے علاوہ بہت ساری دیگر چیزیں۔ یہاں کے لوگ بڑے محنتی تھے، اس لیے سکندر یونانی ایران کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ دارا کو سکندر اعظم کی آمد کی خبر مل گئی، لیکن وہ خود مقابلے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ترکیہ کے گورنر کو یہ کام سونپ دیا، کیونکہ داریوس کے خیال میں سکندر کو تو اس کا گورنر بھی شکست دے سکتا ہے، اس لیے اس کا جانا ضروری نہیں ہے۔ ویسے بھی دارا کے نجومی اور خوشامدی اس کو تسلی دے رہے تھے کہ سکندر اعظم کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ ترکیہ کا گورنر بہت زیادہ سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا، جبکہ سکندر یونانی کی فوج 45,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ 334 قبل مسیح 334 میں 34 BCE میں دونوں فوجوں کا سامنا دریائے دانیال پر ہوا۔ گھمسان کی جنگ اور زبردست خونی مقابلے کے بعد ایرانیوں کے قدم اکھڑ گئے، ہزاروں فوجی مارے گئے، ہزاروں زخمی ہوئے۔ اس طرح گنگس کی جنگ سکندر اعظم نے جیت لی۔ فتح کے بعد الیگزینڈر نے ترکیہ کے ساحلی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عراق، شام کا رخ کیا۔ اسی دوران انہوں نے دارالحکومت گوڈین کو بھی فتح کر لیا، جو کہ ریاست فرنجیا کا دارالخلافہ تھا۔ اتنی بڑی شکست کے بعد داریوس ایرانی شہنشاہ اپنی سلطنت کا اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بابل سے چل پڑا۔ اس کے ساتھ لاکھوں کی فوج تھی، جس میں گھڑ سوار، پیدل دستے، جنگی ساز و سامان سے لیس تھے۔ خود ایک رتھ پر سوار تھا جسے 4 گھوڑے کھینچتے ہیں۔ اس سے پہلے ایرانی شاہ نے سکندر کے ان سپاہیوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے اور ان کو سکندر کے علاقے میں دھکیل دیا تاکہ سکندر کو دارا کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ یہ وہ سپاہی تھے جو جنگ میں زخمی ہو گئے تھے یا پھر بیمار تھے اور اپنے سپہ سالار کے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں کے درمیان ایک دریا تھا۔ یہ جنگ بڑی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ جو آئسس کی جنگ جیتے گا وہی ایشیا کا حکمران بنے گا۔ جنگ کا نکارہ بج گیا۔ دارا اپنی رتھ پر سوار، آگے پیچھے دائیں بائیں اس کے محافظ دستے اس کے ساتھ تھے۔ گھمسان کا معرکہ شروع ہوا۔ دونوں طرف سے لاشیں گرنے لگیں۔ دارا کی فوج اگرچہ بہت زیادہ تھی، اس کے پاس گھوڑے سوار بھی بہت زیادہ تھے، لیکن جنگ میں تعداد سے زیادہ اچھی جنگی چالوں سے میدان جیتا جاتا ہے۔ الیگزینڈر کو ارسطو نے ان کاموں میں ماہر کر دیا تھا۔ پھر یہی ہوا۔ خونی معرکے کے بعد دارا گھبرا گیا اور جنگ کے دوران ہی اس کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواسی کے عالم میں میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ ان کا شہنشاہ بھاگ رہا ہے، تو سپاہیوں نے بھی راہ فرار اختیار کی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھوڑے، تلواریں، تیر، رتھ اور زخمیوں کو
اور ان کے وہ سپاہی جو پیدل تھے یا گھوڑوں سے گر گئے تھے، سب کو چھوڑ کر اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ یوں میدان الیگزینڈر دا گریٹ کے ہاتھ آیا۔ جنگ سکندر نے جیت لی تھی۔ ایرانی شہنشاہ دارا بھی انتہائی بدحواسی کے عالم میں بھاگا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں، بیٹی، بیوی کو بھی ساتھ لے جانا بھول گیا تھا۔ وہ میدان جنگ میں سہمی ہوئی اپنے شاہی خیمے میں موجود تھیں۔ جب اس کی اطلاع فوجیوں نے اپنے بادشاہ سکندر کو دی تو سکندر یونانی ان کے خیمے میں گیا۔ سکندر کو دیکھ کر دارا کا خاندان ڈر گیا کہ اب یہ ہماری عزتیں لوٹیں گے۔ سکندر اعظم ان کی یہ کیفیت سمجھ گئے۔ انہوں نے بآواز بلند کہا، آپ سب میری امان میں ہیں، بالکل فکر نہ کریں۔ اس کے بعد سکندر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کوئی شاہی خاندان کی خواتین سے بدتمیزی نہیں کرے گا۔ ہاں، خیمے میں جو ان کا قیمتی سامان جواہرات ہیں وہ تم لوگ لوٹ سکتے ہو۔ اس کے بعد شاہی خیمہ میدان سے تھوڑا دور نصب کرا دیا گیا تاکہ شاہی خواتین سکون سے رہ سکیں۔ سکندر کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو حسیناؤں کی زلف کا اسیر ہو گیا وہ میدان جنگ نہیں جیت سکتا۔ داریوس کی شکست کا سن کر لبنان، شام، سیریا نے خود ہی سکندر کو اپنے ملک میں داخل ہونے دیا اور کوئی مقابلہ بھی نہیں کیا۔ ایک صوبہ ٹائر نے ہتھیار نہیں ڈالے، مگر سکندر اعظم نے یہ برداشت نہیں کیا اور یوں پوری طاقت سے صوبہ ٹائر کی فوجوں کو کچل دیا۔ خوب قتل و غارت گردی ہوئی، ہزاروں فوجی مارے گئے، ہزاروں زخمی ہوئے، بہت سو کو غلام بنا لیا گیا اور مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ ان تمام فتوحات کے بعد الیگزینڈر دا گریٹ جب مصر پہنچے تو لوگوں نے ان کا استقبال تلواروں اور تیروں کے بجائے ان کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنا کر کیا، کیونکہ مصری لوگ ایرانیوں سے تنگ تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے سکندر یونانی بہتر ہیں۔ اس طرح مصر بغیر کسی مقابلے کے فتح ہو گیا۔ سکندر نے مصر میں ایک شہر بھی قائم کیا جس کا نام سکندریہ ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ سکندر یونانی کی فتوحات کی داستان بہت طویل ہے، مگر مختصر یہ کہ سکندر کو قیسس کی جنگ میں ٹانگ پر تلوار کا ایک وار لگا تھا اور وہ اندر ہی اندر زخم بن کر پھیلتا چلا گیا، اور صرف 33 سال کی عمر میں سکندر دا گریٹ بیمار ہو گئے۔ ان کو بخار ہو گیا تھا، اسی حال میں انتقال کر گئے، لیکن اصل وجہ وہ زخم تھا جو ان کو جنگ میں لگا تھا۔ اگر زندگی ان کو موقع دیتی تو ہو سکتا ہے وہ پوری دنیا فتح کر لیتے۔ ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، فتوحات کسی کی میراث نہیں ہیں، جو پوری کوشش کرتا ہے وہی فاتح عالم کہلاتا ہے۔